کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس سنی کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع ہے، تا حد نگاہ عوام ہے، اور سب سے بڑی بات یہاں علم کے صنادید، بڑے بڑے علماء، مشائخ اور بڑے بڑے مفکرین اسٹیج کی زینت ہیں، اور تھوڑی سی اجتماع پہ پیمردگی سی نظر آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت، جمیع مشائخ طریقت، جمیع عوام اہل سنت، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے محدود وقت دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی گزارشات اسی وقت کے دائرے میں رہ کر پیش کروں۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس سنی کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یہ مسلم کانفرنس کیوں نہیں ہے؟ بھائی ہم سارے مسلمان ہیں تو یہ مسلمان کانفرنس ہونی چاہیے، یہ سنی کانفرنس کیوں ہے؟ اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سنی کون ہوتا ہے، اس کی پگڑی کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس کا جبہ کیسا ہوتا ہے، داڑھی کا سائز کتنا ہوتا ہے، اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، وہ کس علاقے کا رہنے والا ہوتا ہے، اس کی لینگویج کیا ہوتی ہے جس سے ہم پہچانے کہ یہ سنی اور یہ غیر سنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے آقا آمنہ کے لال، نبیوں کے تاجدار ختم نبوت، ہادی برحق، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اصحاب کرام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ بڑے توجہ سے سنیے گا، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح صحابہ اور حضور کے دور میں حدیث نہ صحیح نہ ضعیف نہ معدل نہ مدلس نہ شاذ نہ منکر، ان اقسام سے وہ نہیں مشہور تھی، وہ صرف حدیث ہوتی تھی۔ اسی طرح مسلمان صرف مسلمان ہوتا تھا، لیکن دور صحابہ کے بعد جس وقت باطل فرق نے نفوذ کیا اہل حق کے اندر اور پہچان ضروری ہوئی کہ ان میں سے حق پہ کون ہے، ان میں سے باطل پہ کون ہے، ان میں سے مشن صحابہ پہ پابند کون ہے، ان میں سے مشن مصطفیٰ پر کاربند کون ہے اور کون منکر ہے، تو اب ان حق اور باطل میں پہچان کے لیے جیسے جب حدیث مبارکہ کے اندر اپنے اقوال گھڑے گئے اور موضوع اور جناب اپنا کلام حدیث کی صورت میں پیش کیا گیا، تو پھر حدیث کی قسمیں سامنے آئیں، یہ صحیح حدیث ہے، یہ غیر صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح جس وقت روافض، خوارج اور باطل فرق نے اہل حق کے اندر نفوذ کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت اہل حق کے اکابرین نے اپنے نام کے ساتھ اہل سنت کا اضافہ کر دیا۔ اب اختصار سے عرض کریں گے سنی کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد کے اندر آپ نے احکام و مسائل کے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ احکام و مسائل ضروریات دینیہ میں سے ہوتے ہیں، کچھ احکام و مسائل ضروریات اہل سنت میں سے ہوتے ہیں، کچھ احکام و مسائل
ثابتات محکمہ میں سے ہوتے ہیں اور کچھ احکام و مسائل ظنیات محتملہ میں سے ہوتے ہیں۔ ضروریات دین کیا ہے؟ وہ مسائل، وہ احکام جو قرآن کی واضح نصوص سے محکمہ سے اور حدیث متواترہ سے ثابت ہوں، یہ اجماع امت سے، جن میں کسی قسم کی قطعی دلالت اور قطعی ثبوت انداز سے ثابت ہوں، کوئی کسی قسم کے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے اللہ ایک ہے، آمنہ کا لال خاتم النبیین ہے، ہر نبی سچا اور برحق ہے، قیامت آئے گی، فرشتے حق ہیں، ملائکہ حق ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہے، ساری کتابیں اللہ کی آسمانی سچی ہیں۔ اس طرح کے مسائل یہ ضروریات دینیاں ہیں کہ جن کا دین میں سے ہونا ہر عام و خاص کو پتہ ہو کہ یہ واقعی دین میں سے ہے۔ اس طرح کے مسائل کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ مسائل کہ جو دلائل قطعیہ سے ہوں لیکن وہ قطعی دلالت نہ ہوں، قطعی ثبوت نہ ہوں، ان میں کہیں احتمال کی گنجائش پائی جائے، ان مسائل اور احکام کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے عذاب قبر کے حوالے سے یہ اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں، جس طرح توجہ سے سنیے گا، عذاب قبر ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے معراج النبی محل جسم یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ جس طرح اہل بیت اطہار گناہوں سے محفوظ و معمون ہیں، ایسے نہیں ہے، اہل بیت اطہار گناہوں سے معمون و محفوظ ہیں، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اللہ پاک کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ جسم ہے، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ تو اب سنیے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ضروریات دین کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، ضروریات اہل سنت کا منکر اہل سنت کے دائرے سے خارج ہے۔ باقی رہ گئے دو قسم کے مسائل، جن میں سے ثابتات محکمہ ہیں یا جن میں سے ظنیات محتملہ ہیں۔ ایسے عقائد و مسائل و نظریات کہ جن میں دونوں جانبین میں دلائل ہوں، ایک راجح ہو یا مرجوح ہو، ان دونوں قسم کے نظریات و عقائد کی وجہ سے نہ کسی کو دین سے خارج کہا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اہل سنت سے خارج کہا جا سکتا ہے۔ تو اب پھر سنیے، ہم دیکھتے ہیں کہ سنی کون ہوتا ہے۔ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد میری امت میں، لفظ کیا ہے؟ ستفترق امتی، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ او کما قال النبی علیہ السلام۔ 73 فرقے میری امت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ عرض کی گئی آقا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے میرے صحابہ جو میرے اور تمہارے طریق پہ چلنے والے ہوں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو ناجی فرقہ، وہ جو ناجی گروہ، وہ جو ناجی جماعت جسے میرے نبی نے فرمایا تھا وہ نجات پانے والے اور جنت کی راہ پہ چلنے والے ہوں گے، وہ ہم ہیں اہل سنت۔ تو سنی کون ہے؟ میرے پاس وقت نہیں وغیرہ میں بات کو پھیلاتا، تو سنیے میرے ساتھ اب اظہار کرنا ہے۔ سنی کون ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت کو مانے۔ سنی کون ہے؟ جو خدا وحدہ لا شریک کی کبریائی کو مانے۔ سنی کون ہے؟ جو محمد عربی کی شان ختم نبوت کو مانے۔ اور سن لو، میں سینہ تام کے کہتا ہوں، اہل سنت کے اسٹیج پہ کہتا ہوں، چاہے کوئی لام کا ہو، چاہے کوئی میم کا ہو، چاہے کوئی نون کا ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ کسی لام کاف ادھر ادھر دگا بگا ہو، جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت سے غداری کرے وہ میرے جوتے کی نوک پہ ہے، جو آسیہ ملعونہ کو آزاد کرے وہ میرے جوتے کی نوک پہ ہے، جو ختم نبوت کے قانون میں گڑبڑ کرے وہ میرے جوتے کی ناک پہ ہے۔ سنی کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کو مانگتا ہے اور ختم نبوت کو
کو ماننا یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جی میں ختم نبوت مانتا ہوں، نہ پترنا یہ معیار نہیں ہے سنی اور مسلمان ہونے کا کہ میں حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہوں۔ سنی کون ہے؟ مسلم کون ہے جو سینہ تان کے کہے قادیانی دار اسلام سے خارج ہے، مرزائی کافر ہے؟ ہر وہ شخص جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملعون ہے، وہ دار اسلام سے جس کا ہاتھ ہائے 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 ہائے۔ اور میرے ایک جملہ اور سنو، اٹھاؤ ہاتھ، ہائے اٹھاؤ ہاتھ اور پھر خدا کو گواہ بناؤ۔ ہم اس مجمع میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہے، یا رسول اللہ آپ دیکھیں یہ ہاتھ کسی سیاسی لیڈر کے لیے نہیں، یہ آپ کی ختم نبوت کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ لگائیے صدا تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر یہ ایک بات اور سنو، یہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت یہ کسی جماعت کی ٹھیکے داری نہیں، یہ کسی جماعت کا سیاسی نعرہ نہیں۔ اوہ ہم ہیں، ہم جنہیں علی المرتضیٰ کے پیار کی وجہ سے کوئی رافضی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، ہم ہیں مولا علی کے غلام۔ اور اس لبیک یا رسول اللہ کی تاریخ تو پڑھو، سب سے پہلا بندہ جس نے یہ نعرہ لگایا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اس لیے لبیک یا رسول اللہ ہر مولائی کا نعرہ ہے، ہر مرتضوی کا نعرہ ہے، ہر علی کے غلام کا نعرہ ہے، یہ کسی کی ٹھیکیداری لگائیے ذرا لبیک۔ اور پھر میرے جملے سنتے جائیے، سنی کون ہے جو میرے نبی کی ختم نبوت کو مانتا ہو؟ اے جڑے دو چار جنہاں دے ہاتھ ٹوٹے نے، ہاتھ نہیں اٹھ رہے، میں بددعا دے رہا ہوں اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے جو حضور کی عظمت کے لیے بلند نہ ہو، اللہ ان دعووں کو لگڑا کر دے جو رسول کے لیے قدم بڑھانے کو تیار نہ ہو۔ اٹھائیے ہاتھ اور لگائیے صدا تاجدار ختم نبوت۔ سنی کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا قائل ہو؟ سنی کون ہے جو صحابہ کی عدالت کا قائل ہو؟ نہیں نہیں، جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے گڑبڑ لگے گی۔ سنو، یا لفظ بولا گیا رافضی، خارجی، ناسبی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ نے دادی اللہ خوش ہے۔ لفظ بولا گیا ناسبی، خارجی، رافضی۔ ارے بتاؤ تو ناسبی ہوتا کون ہے؟ ناسبی وہ جو رسول کی آل کا دشمن، جو نبی کی اہل بیت کی طہارتوں پہ ہاتھ صاف کرے، جو مصطفیٰ کی بیٹی کی حرمت کو پامال کرے، جو رسول کے خاندان کی عزت کو چیلنج کرے۔ رافضی کون؟ جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی عدالت پہ انگلی اٹھائے۔ اور سنا، اس سنی کانفرنس کے اسٹیج پر یہ غلام سادات اعلان کرتا ہے ہم حضرت ابو بکر سے لے کر محمد بن نبی بکر تک ہر مصطفیٰ کے صحابی کے غلام ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، سارے ہاتھ اٹھائیے، ہم حضور کے ہر صحابی کے، بولیے بولیے، سنی وہ جو صحابہ کا غلام ہو۔ لعنت بیٹھتے ہیں ہم اسی اسلام آباد کی دھرتی پر قریب ترین علاقے کے اندر میرے نبی کے یار غار و یار مزار حضرت تاجدار صدق و وفا امام الصحابہ و تابعین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق کی توہین کی گئی تو ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں اس کالے ملعون پر بھی لعنت جس کی زبان سے میرے نبی کے یاروں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اس ناسبی یزید پہ بھی لعنت کہ جس یزید کی زبان سے میرے نبی کی اہل بیت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ حضرت وقت کم ہے مگر نہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہاں پورے پوائنٹ ذکر کریں کہ سنی کون ہوتا ہے۔ سنو، اب نبی کی بیٹی نے نہ خطا کی، یہ گنگی بولی کیوں بولے ہیں بابا؟ یہ گنگیاں بولیاں چونکہ چنا کے کیچڑ پیچڑ نہیں، وہ تہنت و
منافقت ہوتی ہے کہ بندہ چوں چوں ادھر سے ادھر لگاؤ، پتہ ہی نہ لگے کہ کس کو کیا کہہ رہے ہو. ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو نبی کی بیٹی کو خطا پہ کہے اس کی اپنی ذات میں خطا ہے، اس کے نسب میں خطا ہے، اس کے اپنے آپ میں خطا ہے. خدا کی عزت کی قسم، زہرا پاک جس ہستی کا نام ہے، میرے محمد کی بیٹی جس راستے پہ گزر جائے خطائیں بوریا بستر اٹھا کے رستہ بدل کے چلی جاتی ہے. سنو سنو سنو، ہم سیدہ زہرا کو طیبہ کہتے ہیں، طاہرہ کہتے ہیں، اور لعنت بھیجتے ہیں اس پر. وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، جس کی زبان سے، جس کے قلم سے، جس کی بولی سے میرے نبی کی بیٹی کی طہارت محفوظ نہیں. حضرات بس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اسی طرح جذبے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر بھیجو لعنت اس کالے یزید شیطان پر کہ جو میرے نبی کے صحابہ میں انگلیاں اٹھائے. جیڑا ہاتھ کر لے سمجھو 2 نمبر ہے بندہ. اٹھاؤ ذرا ہاتھ، سارے اٹھاؤ ہاتھ. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں نبی کی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ سارے ہی زندہ باد ہیں یا 2-4؟ ہائے 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 بھائی بولو سارے صحابہ. انجتے دنیا وچ لوگی کوئی سونے تے کوئی کوجے نے، پر میرے سونے مدنی دا ارے یار بڑا سونا. ہاتھ لے لائے جان ذرا میرے سونے مدنی دا. میرا سوال ہے اگر سارے صحابہ زندہ باد ہیں، سارے صحابہ عظمت والے ہیں، تو یہ یقین رکھیے صحابہ عزت والے سارے ہیں پر برابر سارے نہیں ہیں. سنیت کا یہ بھی عقیدہ ہے. قرآن کی سورۃ الحدید آیت نمبر 10 یہ پیمانہ بیان کر رہی ہے کہ یہ صحابہ برابر نہیں ہیں. کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس آیت کے تحت سب سے بدائی کا وعدہ ضرور ہوا ہے، پر ابو بکر ہے، عمر ہے، حیدر ہے. ان کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں یہ بھی لگانی ہے صدا کہ میرے نبی کے 4 یاروں جیسا. بولو ذرا سارے. اور رہ گیا معاملہ نبی کی آل بیت کا. امام احمد بن حنبل نے جب شان صحابہ بیان کی تو بیٹے نے پوچھا ابا جان علی پاک کا ذکر نہیں کیا آپ نے. بابا جان آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا. تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیٹا ہم اہل بیت النبی لا یقاس بہم احد، یہ محمد کے گھر والے ہیں، ان پر کسی کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. ذرا صدا لگائیے. صحابہ سارے زندہ باد، اہل بیت کے گھر. تو پھر مجھے بتاؤ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا، میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا جو کہیں کہ زہرا تیری ہاں میں میری ہاں ہے، تیری رضا میں میری رضا ہے. سنی وہ نہیں کہ جس کے پگڑ شکر رنگ دھمکیوں. سنی وہ ہے جو سیدہ زہرا کی طہارت کا قائل ہو. سنو ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم ایسے کسی دگڑ خبیث کو نہیں مانتے جو سیدہ زہرا کی طہارت کا منکر ہو. بولو سارے بولو سارے. اور جو نہیں مانتا میں اس کو زبردستی تو نہیں، لیکن یہاں آپ کے چمکتے چہرے بتا رہے ہیں. آپ کو نبی کے جگر کے ٹکڑے کا ذکر سن کے مزہ آیا. تو بادشاہ سنیے سنی کون؟ جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھے. اور پھر سنی وہ جو نبی کی خوشی میں خوش
نبی کے دکھ میں دکھ جائے، نبی کے غم میں غم زدہ ہو، سنی وہ جو یزیدی نہ ہو حسینی ہو، سنی وہ جو یزیدی نہ ہو حسینی ہو۔ ہم کل بھی یزید سے نفرت کرتے تھے، آج بھی یہ جڑے 5-7 بیٹھے ہو تہاڈی زبان تو ہاتھ یہ نہیں آتا، ہم کل بھی یزید سے نفرت کرتے تھے، ہم آج بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا جملہ سنو، سٹیج ہو سادات کا، اسٹیج ہو سنیوں کا، اسٹیج ہو سنی کانفرنس کا، الحمدللہ جو مرضی ہو جائے یزیدیت سے پاک ہوتا ہے۔ بولیے ذرا، بولیے بولیے، یزیدیت سے پاک ہوتا ہے۔ ہم کل بھی اس کمینے پر لعنت بیچتے تھے، ہم آج بھی اس کمینے پر لعنت بیچتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ اٹھے، اللہ اللہ، یا سیدوں کے ہاتھوں میں ہاتھ، یا سنیوں نے یوں ہاتھ بڑھائے۔ میں دعا کرتا ہوں، دعا کرو ٹوٹ جائے وہ ہاتھ جو گستاخان صحابہ وہ جہنم کے کالوں کے ہاتھوں میں ہمدردی سے اٹھے۔ جڑا دعا نہ کرے وہ چور ہے۔ ٹوٹ جائے وہ ہاتھ کہ جو جہنم کے کالوں کے ہاتھوں میں جائے اور ان سے جناب اظہار یکجہتی ہو، اور ٹوٹ جائے وہ ہاتھ کہ جو محمد کے گستاخوں کے ہاتھوں میں آئے۔ سنو، ہم کل بھی فکر رضا پہ کھڑے تھے، ہم آج بھی فکر رضا پہ کھڑے ہیں۔ ہم کل بھی کہتے تھے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، ہم آج بھی کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو خشک نعرے نہیں پھر کہو نا۔ اور میرا آخری جملہ، 4 صحابہ زندہ نہیں، بولو پھر بولو، لیکن میں پوچھتا ہوں حضرت جرجہ غفاری کے حوالے سے حضرات ہمارے معاہدے کیوں گڑبڑے؟ عبدالرحمن بن عبیس الفلوی رسول کے صحابی ہے، ان پر لعنتیں لکھی گئی اور بھیجی گئی، کیوں خاموش ہے درباری صاحب جملہ؟ کیوں خاموش ہے یہ قوم؟ جرجہ غفاری کو بد نصیب اور کیا سے کیا لکھا گیا، کیوں خاموش ہے یہ قوم؟ عمار بن یاسر پہ تبرے کیے گئے، کیوں خاموش ہے یہ قوم؟ حضرت سیدنا عمر بن حلیف پر لعنت بھیجی گئی، کیوں خاموش ہے یہ قوم؟ حضرت محمد بن ابی بکر پر تبرہ کیا گیا، کیوں خاموش ہے یہ قوم؟ یہ جواب نہیں دیں گے، پر مجھے جواب پتا ہے، اس لیے کہ ان صحابہ کا جرم یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرنے والے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے صحابہ مولا علی کے جرنیل ہیں، عمار بن یاسر جرنیل ہے، عمر بن حمد جرنیل ہے، عبدالرحمن بن عبیس جرنیل ہے، یہ صحابہ جرنیل علی ہیں۔ ہم آج سنی کانفرنس میں یہ صدا لگاتے ہیں، ہم ہر صحابی رسول پہ قربان، ہم ہر صحابی نبی پر صدقے، میں پھر جملہ بول رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر محمد بن ابی بکر تک ہر صحابی کے ہم غلام ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔